فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. انسان کو ہر وقت اللہ کے احکامات اور رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. کیوں کہ انسان کا وقت انتہائی قریب ہے اور حساب جو انسان کے ذمے ہے وہ بڑا شدید ہے. موت یہ کبھی کسی کو پوچھ کر نہیں آتی. یہ انسان کو اچانک پکڑ لیتی ہے اور جو انسان موت کا شکار ہو جائے وہ پھر کبھی کسی عمل کی طاقت نہیں رکھتا اور پھر چیزیں دو ہی رہ جاتی ہیں، یا انسان کا حساب ہے یا انسان کی جزا ہے. تو ہر وقت انسان کو اپنی ابدی اور سرمدی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اسی چیز پر عمل کیا اور اسی چیز کی طرف توجہ دلائی. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ یہ کس انداز سے اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر بہت زیادہ روزے رکھتے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزوں کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی. رمضان کی فضیلت ہے، رجب کی فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول نے فضیلت بتائے بغیر زیادہ روزے رکھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ کہا گیا. آگے رمضان ہے تو پھر اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھے؟ کیا وجہ تھی؟ اور اللہ کے رسول نے کتنے روزے رکھے
اور آپ کیسے روزے رکھتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اتنے کثرت سے پے در پہ روزے رکھتے ہم سمجھتے کہ شاید اب پورا مہینہ روزے ہی رکھیں گے، ویفطر، اور پھر کبھی اس مہینے کے روزے چھوڑ دیتے، حتی نقول لا یصوم، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید اس میں روزے ہے ہی نہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینے میں جتنی کثرت سے روزے اللہ کے رسول نے شعبان میں رکھے ہیں نا، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھے۔ اللہ اکبر! علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ اتنے اس مہینے کے اندر روزے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، بڑی فضیلت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ ہے، لیکن آپ جو اتنی کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، اصل میں میرے صحابی بات یہ ہے کہ پہلا مہینہ جو اس سے پہلے ہے وہ حرمت والا ہے، لوگ اس کی حرمت کی لاج رکھ کر اس میں عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور آگے پھر رمضان ہے، لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو مہینہ درمیان میں ہے نا، لوگ اس سے پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مہینے میں عبادت کی، اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو حیاتی دے، زندگی دے، ایمان دے، سلامتی دے۔ وہی بات ہے کہ کس کو پتہ ہے کہ کس نے رمضان دیکھنا ہے نہیں دیکھنا؟ ہر روز اعلان ہوتے ہیں، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کا اعلان کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا؟ تو اب ہم کس انتظار میں ہیں کہ رمضان آ رہا ہے؟ اپنے ذہن میں ہم نے پلاننگیں کی ہوئی ہیں کہ اس رمضان میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس میں نے یہ دعا کرنی، اس میں نے قیام نہیں چھوڑنا، اس میں نے یہ کرنا ہے، اس میں وہ کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے مستقبل کی پلاننگ کو لے کر اس مہینے کو بھلا دیا، بس رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری فضیلت جو کوئی نہیں۔ تو میں اس غفلت سے نکلنے کے لیے اور صحابہ کو نکالنے کے لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ وَهُوَ شَهْرٌ، اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے نا وہ انسانوں کے عمل اٹھائے جاتے، ان کا ٹوٹل اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے نا تو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان فرمائی۔ اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس مہینے میں لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے، اللہ سے غافل ہو جاتے۔ غفلت تو اوورآل اچھی نہیں ہے نا، لیکن غفلت میں اللہ کا، جب دنیا غفلت میں پڑی ہو، جب دنیا غافل ہو، جب کسی کے ذہن میں اللہ کا خیال نہ ہو، جب لوگ اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور ہوں، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا اس کی کیا اہمیت، اس کی کیا اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی اللہ، کہجرۃ الی اللہ، کہ جو انسان ان اوقات میں
ان ماحول میں، ان زمانوں میں، ان حالات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جب حرج کا زمانہ ہو، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس انسان نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت تو ہم نے صرف لفظ سنا ہے نا، ہجرت ہم نے کبھی کی نہیں، ہجرت کبھی ہم نے کی نہیں۔ ہجرت کے حالات پڑھ کے دیکھیں، ان لوگوں سے سنیں جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں۔ یہاں تو ہم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جائیں نا تو ہمیں 15 20 سال جو ہے وہ سیٹل ہوتے لگ جاتے ہیں، تعلقات بناتے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ہجرت جو اللہ کے لیے ہوتی تھی، یہ تو اس سے بڑھ کر ہوتی تھی، جہاں دشمنیاں ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، جانوں کے خطرے ہوں، ہجرت تو وہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان غفلت کے ماحول میں، فتنے کے ماحول میں، جب لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، اس وقت اللہ کا ذکر کرے، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کی، کہ ہجرت الی اللہ۔ اور ہجرت کا ثواب کتنا ہے؟ ہجرت کا ثواب کتنا ہے؟ ہجرت کا ثواب جنت۔ وَمَن یہاجر الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے نا، اس کی منزل وہ اللہ اور اس کے رسول تک ہی پہنچتی، وہ اس کی منزل اللہ اور اس کے رسول تک پہنچتی۔ جب دنیا غافل ہے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک مقولہ پڑھا، مجھے بڑا پیارا لگا۔ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد تو ساری دنیا ہی اللہ کے پاس جاتی ہے، مرنے کے بعد تو ساری دنیا ہی اللہ کی طرف جاتی ہے، وہ کمال یہ ہے کہ تم زندہ ہو کر اللہ کی طرف چل پڑو۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، لیکن کمال یہ ہے، مزہ یہ ہے، لطف یہ ہے، انجوائمنٹ اصل میں یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور وہ اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ یہ وہی بات کہ جب لوگ غافل ہوں، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے کہ انسان نے ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کر لی، وہ اللہ کی طرف چل پڑا۔